السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ غزہ کی سرزمین پر 2 برس سے جاری یہ جنگ انسانی تاریخ کے بدترین المیوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ آج کے روز یعنی 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی جارحیت نے نہ صرف فلسطین میں بہیمانہ انداز میں خون بہایا بلکہ غزہ پر ایک مکمل فوجی محاصرہ مسلط کیا۔ اسرائیلی حکومت نے 3,60,000 ریزرو فوجی متحرک کی اور غزہ کی 40 کلومیٹر پٹی کو ایک کھلے قید خانے میں بدل دیا۔ آج 2 سال گزرنے کے باوجود اب بھی صہیونی ریاست اس کی جارحیت کا سلسلہ ہے کہ رکنے کی بجائے مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ فضائی حملوں، زمینی آپریشنز اور توپوں کی گولہ باری نے پورے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب تک کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے اکثریت میں ہیں، جبکہ 1,70,000 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ اسپتال، مساجد، سکولز، یونیورسٹیز اور سڑکیں مکمل طور پر مٹ چکی ہیں۔ خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت نے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو قحط اور فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ 2 برس بعد بھی فلسطینی عوام آج بھی بارود اور گولیوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور عالمی برادری کی تمام تر مذمت اور جنگ بندی کی اپیلوں کے باوجود اسرائیل نے اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھ کر امن کے ہر امکان کو کمزور کر دیا ہے۔ امریکہ جو حماس پر ہتھیار ڈالنے کے لیے زور دے رہا ہے، لیکن وہ صہیونی ریاست کو فلسطین میں حملے روکنے پر دباؤ نہیں ڈال رہا، جو کہ امریکہ کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری اسرائیل، حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے امید کی ایک کرن ضرور ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہ امید ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں 3,000 سال پرانا تنازع حل کرنے کے بہت قریب ہے۔ اب مذاکرات کے پہلے دور میں حماس نے اپنی موقف کا واضح خاکہ پیش کیا ہے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی افواج کے غزہ سے مکمل انخلاء، ایک ٹھوس ٹائم لائن اور غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی کے مطالبات شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات میں حماس کے بھی مطالبات تسلیم ہوتے ہیں یا پھر یک طرفہ طور پر صرف صہیونی ریاست کے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ گو کہ امریکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے دوہرے معیار نے فلسطینی عوام کا اعتماد مجروح کیا ہے۔ واشنگٹن کی زبان پر امن کا لفظ ضرور ہے، لیکن عملی طور پر وہ اسرائیل کی عسکری امداد میں فی الحال کسی کا جو قسم کا اشارہ ہے وہ نہیں دے رہا، اور بین الاقوامی امدادی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ غزہ میں زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطین میں 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، بچوں میں غذائی قلت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور وہاں مختلف قسم کے امراض پھیلنے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی طاقتیں سیاسی مفادات کے جال میں الجھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو فلسطینیوں کو 2 سال بعد بھی نہ انصاف ملا، نہ پائیدار جنگ بندی مل سکی ہے، لیکن فلسطینی آج بھی امید کی نازک ڈور تھامے ایک ایسے کل کے منتظر ہیں جہاں ان کے بچے بغیر دھماکوں کی گونج کے اسکول جا سکیں اور سکون کی نیند سو سکیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنایا جائے۔ اس حوالے سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن فلسطینی کی خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب مصر میں فلسطین کے مستقل حل کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔ یہ کتنا ایفیکٹو ہوگا اس پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، ایک طرف UN جنرل اسمبلی اور ظاہر ہے اس میں خاصا تحرک دکھائی دیا، جہاں پر 8 مسلم ممالک بہت متحرک تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے، 21 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن اس پہ کنسنسس ابھی ڈیولپ نہیں ہوتا کہ اب مصر کے اندر، پہلے قطر میں ہم نے دیکھا، اب مصر کے اندر مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اس سب کے باوجود جب UN جنرل اسمبلی جیسا جو فورم ہے وہ انفیکٹو ثابت ہوا، مصر کے ان مذاکرات سے کوئی کنکلوژن نکالا جا سکے گا؟ بات یہ ہے کہ جنرل اسمبلی میں پاکستان نے بہت کلیئر اوپن سٹانس رکھا ہے، پیلسٹائن کے بارے میں بھی اور کشمیر کے بارے میں بھی۔ نمبر 2، جب 8 اسلامک ممالک نے، عرب اسلامک ممالک نے ایک مسودہ بنایا اور اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یونیلیٹرلی اس کو ٹرمپ نے اور نتن یاہو نے اس پہ کافی چینجز کر لی اور اس کو پبلک بھی کر دی، وچ از انفیئر۔ ایٹ لیسٹ پہلے آپ کو چاہیے تھی یا تو اسلام بھائی سے دوبارہ بات کرتے، ان کا کانسیپٹ لیتے، ان کو ایک پیج پہ لے کر آتے، اس کے بعد آپ حماس سے ڈسکس کرتے اور پھر اس کو پبلک کرتے جب کہیں ایک کنسنسس ہو جاتا۔ اب اس کے بعد پھر 72 آور دے دیے کہ 72 آور میں اس کو فائنل کریں، ایکسیپٹ کریں، نہیں تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو غزہ کو اور حماس کو لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایک طرف آپ ثالث ہیں اور آپ ایک طرح کی تھریٹنگ اسٹیٹ پر اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ دیں، اٹ از ویری انفیئر۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ نیچرلی کہ ہول ورلڈ لوکنگ
کہ جو ایک سویلائز ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں مہذب دنیا وہ کہاں گئی, کون سا قانون, کون سی یونائٹڈ نیشنز, کون سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, کون سی ایمنسٹی انٹرنیشنل, سب ختم. امریکہ از دا اونلی پاور جو اپنی مرضی میں ڈکٹیٹ کر رہی ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے وہ کیا جائے. امید یہی ہے کہ یہ میرے خیال میں اس ہفتے میں یا ایک ہفتے میں یہ فائنل ہو جائے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس ٹرم پہ 90% جو حماس نے باتیں مان لی ہیں, ایک جو جائز بات ہے وہ یہ ان کی ہے کہ آپ اس کو انخلا 100% ہونا چاہیے اسرائیل کا, اور اسلامک ٹاسک فورس ہونے چاہیے, پیلسٹین اتھارٹی کے ٹیکنیکل جو وہاں پر آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اسلامک فورس آ جاتی ہے, تو اس کے بعد تمام علاقوں سے اسرائیل کو بچا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل یا حماس کو ڈسارم کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ہی سیز فائر ہوگی اس کے ساتھ ہی قیدیوں میں تبادلہ ہو جائے گا. دیکھیں امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک صرف فکر ہے کہ یہ 40-50 قیدی کسی طرح فوراً چھوڑ دیں, ناٹ ریلائزنگ کہ ان کو چھڑوانے کے لیے آپ نے 70,000 بے گناہ نہتے سویلینز کو شہید کر دیے, 1.5 لاکھ سے اوپر آپ نے لوگوں کو زخمی کر دیا, پورا غزہ کے علاقے کا 80% ایریا سے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, اسکول تباہ کر دیے, 1 لاکھ ٹن آپ نے وہ ایکسپلوسیو گرایا, پورا ایریا ختم کر دیا, ہاسپٹل ختم کر دیے, ڈریننگ 90% ختم کر دیا. آپ بتائیے کیا یہ مہذب دنیا میں ہوتا ہے؟ تو بگیر صاحب اس کے باوجود اگر حماس اگری کرتا ہے ان ٹرمز کے اوپر تو یہ شاید حماس کے پرسپیکٹو میں منیمم کامن ایجنڈا اچیو کرنا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ نتن یاہو اپنی جو جارحیت ہے اس سے باز آئے گا؟ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں سی بی ایمز ہوتے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر کم از کم کوئی جو بارود اور اسلحے کی اسمیل ہے وہ آنا بند ہو جاتی کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی. لیکن ہم نے دیکھا کہ قطر کے اندر جو اٹیک ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ کہ وہاں پہ کوئی امن آ سکے یا کوئی 2 ریاستی حل ہی نکالا جا سکے. تو اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میں ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ ابھی اسٹاپ بامبنگ غزہ, بٹ کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح وہ دبا رہا ہے, انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے, بیچارے بھوکے لوگوں کو مار رہے ہیں, نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. فلوٹیلا کا آپ نے حال دیکھ لیا کیا کیا اسرائیل نے. کم از کم گڈ ول جیسے چلو ان کے کنارے لگنے دیتا, نہ وہاں پر جانے دیتا, وہ ان کو فوڈ سپلائی ہے, میڈیسنس, کم از کم کنارے پہ ہی جو ان کا حال کیا 500 لوگوں کا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ابھی تک جمع نہیں کی ہے. آپ کہیں تو کوئی کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کریں, اور پھر بات یہ کہنا کہ جی پہلے حماس ڈسارم ہو جائے اس کے بعد اسرائیل انکار کرے گا, تو وہ تو گارنٹی ہے ہی نہیں. اس کے بعد تو یہ بالکل تباہ کر دے گا اسرائیل, اور غزہ کے لوگوں کو پش کرے گا, چاہے وہ جارڈن میں جائیں, ایجپٹ میں جائیں, کہیں جائیں, تاکہ پورا قبضہ ہو جائے. اس لیے پہلے سیز فائر, امیڈیٹ ریٹرن آف پرزنرز, تھرڈ ہے کہ وہاں پر اسلامک جو ٹاسک فورس وہ آئے, پھر پیلسٹائن اتھارٹی اپنا کنٹرول سنبھالے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل انخلا ہو جاتا ہے اب وہاں پر آپ نے موساد کو ڈسارم کر لیں, اور اس کے بعد بھی پھر اٹ ٹیک سم ٹائم, کافی ٹائم لگے گا جب پہلے کی اپنی فوج ہو جو ہر ملک کی ہونی چاہیے جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنتی ہے. یہ ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن ایک آؤٹ رائٹلی ایک ملک اتنی سپر پاور کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ دیکھ لیں. اور یہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف اسلامک عرب ورلڈ, اس کے بعد بھی دیکھ لیں سوائے پاکستان کی جو آواز اٹھائی ہے اتنی کھل کے اٹھائی ہے, اس نے آواز اتنی اٹھائی ہے نہیں. لیکن برگیڈیئر صاحب اس وقت پاکستان کا کیا رول ہے؟ کیونکہ نکتہ چینی تو ہو رہی ہے فرام ود ان دا کنٹری بھی. ظاہر ہے جس وقت اسحاق ڈار صاحب نے اسپیچ کی تو اس وقت اپوزیشن بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہی تھی کہ یہ کیوں ہوا اور کس طریقے سے یہ سنگل ہینڈڈلی اور ون سائڈڈ ایک کا جو 21 پوائنٹ چارٹر ہے وہ سامنے آ گیا, اور اس کے بعد اب یہ معنی خیز خاموشی کس بات کی؟ دیکھیں پاکستان نے فارن منسٹر نے بڑی کھل کے بات کی ہے, بہت کرٹیسائز بھی کی ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارے پوائنٹ تھے ان میں کافی چینجز ہو گئی ہیں. اس کے بعد قطر نے بھی بات کی, ایک آدھ اور ممالک نے بات کی, بٹ دین نو بڈی پوچھڈ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ آپ نے جو یونٹی دکھانی تھی دوحہ کے بامبنگ کے بعد,
وہ آپ نے نہیں دکھائی. آپ نے وہاں پر ایک جو عام روایتی ایک تشویش کا اظہار کر دیا. اگر وہاں پر آپ کوئی سالڈ ریزولوشن لاتے اور کوئی اسرائیل کے اوپر کوئی اکنامک سینکشن لگا دیتے کہ ہم اس سے کاروبار نہیں کریں گے, ہم اسرائیل کی کمرشل فلائٹ کو عرب علاقے کے اوپر سے نہیں جانے دیں گے, ہم ابراہیم اکارڈ کے جو ہم نے اکارڈ کیا اس پہ ہم سسپینشن کریں سفارتی تعلقات کے, تو اسرائیل کو اثر نہیں ہوتا. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو جو ان کو ڈر تھا وہ ختم ہو کر کے اسلامی ورلڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, دے ناٹ کچھ. وہ جہاں جو ہم مرضی کر رہے ہیں اپنی مرضی کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے وہ موقع کھو دیا. دیٹ واز دا پوائنٹ ٹو شو یونٹی 57 ملکوں کو. اگر وہاں پر آپ کو یونٹی دکھا دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا تھا اور جنگ بندی بھی ہوگی ہوتی. اگر یہ وارننگ یہ ہوتی کہ ہم 7 دن دے رہے ہیں اسرائیل کو بامبنگ روکنے کے لیے, سیز فائر کے لیے, ادروائز ہم یہ 3-4 میجر اسٹاپ جو ڈویبل تھے, جس کے لیے آپ نے کسی یونائٹیڈ نیشن سے پرمیشن نہیں لینی تھی, آپ نے خود کر لینا, وہ کر لیتے, وہ بھی نہیں آپ نے کیا. تو نو دے ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں رابرٹ خاموش ہے, اس لیے کہ امریکہ کا وہاں پورا کنٹرول ہے. ہر عرب ملک کے اندر اس کی یا نیول بیس ہے, یا ایئر بیس ہے, یا اس کے ٹروپس ہیں, یا وہ پورا ایئر ڈیفینس سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے. تو واٹ کین دے ڈو؟ سارا پیسہ ان کا باہر امریکہ کے پاس ہے, وہ فریز ہو سکتا ہے. تو یہ چیزوں کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ اب عربوں کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. پاکستان نے جو مار کے حق میں چائنیز اکوپمنٹ استعمال کر اپنی مہارت دکھائی ہے, پروفیشنل کیپیبلٹی دکھائی ہے, ایئر فورس نے, ہماری گراؤنڈ ٹروپس نے, اس سے انہوں نے ریئلائز کرا کہ ناؤ از دا ون کنٹری جو کہ واقعی ایک اسلامک ملک بھی ہے, نیوکلیر ملک بھی ہے, اور لڑاکا فوج بھی ہے. اور پھر چائنیز اکوپمنٹ اس طرح کی استعمال کیے کیپیبلٹی کے ساتھ, سائبر وارفیئر میں, الیکٹرانک وارفیئر میں. اب وہ سوچنا شروع کیے کہ ہم شاید ڈائیورسیفائی کریں, چائنیز طرف رخ کریں. اٹ ول ٹیک مور ٹائم. ابھی دے ٹوٹلی کنٹرول. جو ایران کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. ایران نے اس کو بڑا ویلکم کیا, سعودی عرب پاکستان کے دفاعی معاہدے کو. ایران سے کوئی خطرہ نہیں, لیکن اسی گاپ میں انہوں نے ڈرا دھمکا کے پورا $1 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن امریکہ نے ان لوگوں ممالک کو بھیج دیا. نہیں بغیر صاحب دیکھیں, اس سب کے باوجود سچویشن تو سٹینڈ سٹل پہ دکھائی دیتی ہے. معاملہ وہ قطر کی نیگوشیشن سے شروع ہوا تھا, وہاں پہ سبوتاژ ہوا اور اسرائیل کی طرف سے ہوا. اس کے بعد UN جنرل اسمبلی کے اندر کوئی چائے کی پیالی میں طوفان تھا, لیکن اب معاملہ پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس میں وہی سٹیک ہولڈرز نظر آ رہے ہیں جو پہلے تھے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے نظر آ گیا کہ جب اسلامک ممالک نے کچھ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہ لڑائی تو کر نہیں سکتے, آپ اکنامک سینکشن تو کر لیتے, کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی تو کرتے جہاں اس کو پنچ ہوتا, اور دنیا کو پتہ چلے کہ اسلامک ممالک عرب ممالک اکٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ جن میں کچھ تھوڑی سی جان ہے. وہ بھی نہیں آپ نے دکھایا. اب تو ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے, جو مرضی کریں. اور آپ نے جو امریکن نے جو جیسے قطر سے معاہدہ کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر اسرائیل کسی عرب ممالک پہ دوبارہ اٹیک کرتا ہے, ایجپٹ پہ اٹیک کرتا ہے, یا کہیں جاتا ہے, وہاں کہتا ہے جی حماس کے لوگ بیٹھے ہیں, تو کیا امریکہ ان کو پروٹیکشن کرے گا؟ نو, امریکہ ول سپورٹ اسرائیل. تو آپ کو کون سی پروٹیکشن مل رہی ہے؟ تو آپ کو ریوزٹ کرنی چاہیے اپنی ڈیفینس اسٹریٹجی. آپ سوچیں کہ ہم نے اس بارے میں کیا کرنا ہے. آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہو, اسٹارٹ لوکنگ ٹوورڈ اسلامک ممالک. آپ اپنے ہارڈ ویئر کے ملٹری ہارڈ ویئر کی طرف آپ اپنے اسلامک بینک بنا لیں, آپ اکنامک ترقی انویسٹمنٹ اسلامک ممالک میں کریں, وہاں پر کریں, بجائے کہ آپ پیسہ جب ہوتا ہے وہ آپ کو فریز کر دیتے ہیں. تو آج وقت ہے کہ آہستہ گریجولی, بیکاز امیڈیٹلی دے کانٹ ڈو, آئی نو, کیونکہ وہاں پر ٹوٹل امریکہ کو ہولڈ ہے, یورپ کو ہولڈ ہے. دیٹ از دا ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈیویجول کیپیسٹی میں مالک کے لوگوں نے ایک کوشش ضرور کی, اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو ادویات اور خوراک لے کے وہاں پر پہنچ رہی تھی, ان کے ساتھ پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا. سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, پولیٹیکل فگر ہیں, وہ بھی گئے. یہ ساری سچویشن ہے جو سینیٹر مشتاق احمد خان اپنی زبانی بتا رہے ہیں. تو پھر کیسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے کہ اسرائیل ایک ایسی صہیونی ریاست ہے کہ جو وہاں پر بلکتے تڑپتے سسکتے مسلمان جو نہتے ہیں لڑ رہے ہیں, ان تک خوراک اور ادویات بھی نہیں پہنچانے دے رہے. تو یہ ایفرٹ بھی جو ہے وہ سبوتاژ کی گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ملکی سیاست میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل سے اچانک ہدایت جاری کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا. یہ فیصلہ پارٹی کے اندر نہ صرف حیرت کا باعث بنا ہے بلکہ اس نے کئی نئے سوالات کو بھی جنم دیا ہے کہ آخر بانی پی ٹی آئی کو ایسی کیا جلدی تھی کہ انہیں اتنی اجلت میں یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا, وہ بھی ایسے وقت میں جب پارٹی کی اکثریت کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن میں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنا زیادہ مؤثر راستہ ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کو عدالتوں سے جلد ریلیف بھی مل جاتا. کے پی کے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں, اور جو انٹرنل اجلاس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس پہ جنید اکبر کے کچھ ریزرویشنز تھے, پھر بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی ہے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. امجد خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. السلام علیکم نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نیازی صاحب, سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا, بانی پی ٹی آئی کا جو حالیہ ڈیسیژن ہے, کیا یہ واقعی پارٹی کے اپنے لوگوں پہ عدم اعتماد ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں اور کس کو نامزد نہیں کرتے. ہم اس وقت جو ہے وہ جس حالات سے گزر رہے ہیں, جس فسطائیت, جس ظلم اور جس بربریت کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر ایوب بھائی, شبلی بھائی اور ایون پنجاب کے اندر اپوزیشن لیڈرز کو نہ صرف سزائیں دلوائی گئی بلکہ ان کو الیکشن کمیشن نے عجلت میں ڈی سیٹ بھی کیا, جو کہ حالانکہ پروسیجر کو فالو ہی نہیں کیا گیا. اس کے مطابق تو سٹل وہ ممبر جو ہے پارلیمنٹ تھے, لیکن افسوسناک ہے کہ اپیلوں کا انتظار نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کیوس پیدا کیا گیا نیشنل اسمبلی میں. مقصد تو یہی تھا کہ نیشنل اسمبلی کے جتنی بھی پروسیڈنگ ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہ لے سکے, بلکہ عملی طور پہ تو پارلیمنٹس کو جو ہے وہ تالے لگا دیے گئے ہیں. نہیں, لیکن آپ نے بھی تو اجلت میں فیصلہ کیا نا سر, عدالتی فیصلوں کا انتظار کیے بغیر کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا تو ریٹین کی جا سکتی تھی دونوں نشستیں. دیکھیں, کوئی اجلت میں فیصلہ نہیں کیا. ہم تو ابھی بھی انتظار خان صاحب کرتے رہے, عدالتوں کا فیصلہ کرتے رہے, لیکن افسوسناک ہے کہ 26 ترمیم کے بعد جو ہے وہ فیصلے جس قسم تیار ہیں, اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے, مضبوط نہیں ہو رہی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے جو فیصلہ آنا ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, یعنی عدالتوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, اس لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا پیشگی سے کہ عدالت میں اس معاملے کو چیلنج کیا جاتا اور کوشش کی جاتی کہ عمر ایوب اور شبلی فراز سے متعلق چیلنج کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر, لیکن انہوں نے خارج کر دیے. ٹھیک, تو ابھی میری معلومات ہے ابھی اس حوالے سے تو کوئی فیصلہ نہیں آیا جو ہماری معلومات ہے نیازی صاحب, تبھی تو یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں ابھی چیک کر لوں گا, آپ بھی چیک کر لیں. جو مجھے پتہ چلا ہے تو اس کے بعد ہی یہ پروسیڈر آگے بڑھی ہیں, کیونکہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں اس وقت تک جو ہے وہ نامزدگی روکی گئی تھی کہ اگر بحال ہو جاتے ہیں تو یہ کنٹینیو کریں گے, اگر بحال نہیں ہوتے تو پھر لیکن بہت سارے فیصلے پاکستان تحریک انصاف ازمپشنز کی بیسس پہ کر رہی ہے نا. یعنی ابھی جو پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, انہوں نے بھی ایک ازمپشن بنائی ہوئی ہے کہ 2 سے 3 روز میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ آئے گا جو بانی پی ٹی آئی کے کہتے ہیں, تو میں وہ بھی سنوا دیتا ہوں سر. وہ ازمپشن نہیں ہے, وہ تو پرسپشن کیا ہے, وہ تو نوشتہ دیوار لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا فیصلہ کیا آنا ہے. وہ ازمپشن تھوڑی ہے, وہ تو سب کو علم ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا اسپیشل سیٹوں کے میں پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے, تو شخانہ 2 کا فیصلہ بھی اسی طرح آنا ہے, جبکہ گواہان جو مین گواہان تھے اور انہوں نے تفصیلات بھی بتائی ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ بالکل اس میں کوئی ایف این باٹی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروسیڈنگ آف دا کیس جاری ہو ساری. اس کے بعد تو ختم ہو جانا چاہیے تھا جو ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے بیانات کے بعد. تو سر وہ سٹیٹمنٹس تو ظاہر ہے اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ہے, جو سابقہ ملٹری سیکرٹری کا سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کے اگینسٹ. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا سارٹ میں جاتا ہوں سر, آپ کی وساطت سے ذرا ویورز کو بھی سنوا دیں. خان صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوا, خان صاحب کے اگینسٹ بریگیڈیئر احمد جو سابقہ ملٹری سیکرٹری اور ریحان جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے ان کا خلاف نہیں گیا, بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ اصل حقائق سامنے رکھے ہیں.
اب جائے صاحب یہ لیگل ٹیم بھی لگتا ہے کہ خاصی فرسٹریٹ ہو گئی ہوئی ہے, تھک گئے ہیں عدالتوں کے چکر لگا کے, جو ان کی ٹون اور باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے. تو واٹ آپشنز آر یو لیفٹ ود؟ اگر یہ عدالتوں پہ اعتماد نہیں رہے گا, لیگل ٹیم بھی جو ہے وہ تھکی ہاری ہے, تو پھر کیا آپشن ہے سر؟ دیکھیں تھکی ہاری نہیں ہے, قانون اور قاعدے کی بات ہے. جب یہاں پہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, قاعدے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, اور فیصلے میرٹ کی بنیاد پہ نہ ہو رہے ہیں, آپ جتنی بھی دلیلیں دے لیں, جتنا بھی بڑا پاکستان کے دنیا کے سب سے بڑا نامور کرمنل لائر کھڑا کر دیں, ڈبل JPT کے کیس کے نیچے تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا آلریڈی. لیکن افسوس ہے اس کے باوجود بھی یہ کیس چل رہا ہے. وہی گواہیں, وہی ایک کیس بار بار نہیں چل سکتا, تو ایک کیس کو بار بار ہی چلایا جا رہا ہے. تو اس میں کون سی, انہوں نے یہی تو بات کی ہے سر میں کہ وہی اویلیبل وکیل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے آپشن پوچھ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز سر. ہاں, ہمیشہ پاسبلٹیز تو دیکھو موجود ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہماری جدوجہد جاری و ساری ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کہاں سے ریلیف ملے گا, نہیں ملے گا, کیا فیصلہ آنے, مطلب فیصلہ تک بھی ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں, وہ بھی ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے. آپ کے جو اینکرز پرسن ہے اور کئی تجزیہ کار جو بنے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو تھوڑی کوئی الہام آتا ہے, ہمیں تو وہ فیصلہ رات کو سناتے ہیں, صبح وہی فیصلہ آ تو جاتا سر ہے. اگر عدالتی جدوجہد سے کوئی سلوشن نہیں نکل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہے, تو دوسری طرف جو احتجاج ہو رہا ہے, ابھی حال ہی میں جو پشاور جلسہ ہوا اس پہ بھی اپنے ہی لوگ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. جنید اکبر صاحب نے جس انداز میں تنقید کی گنڈا پور صاحب سے, وہ تو بیرسٹر گوہر کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ کس بات کے چیئرمین ہیں, آپ بھی ڈمی ہیں. یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی خود پاکستان تحریک انصاف کی جو پشاور کی لیڈرشپ ہے وہ آپس میں دست و غریب آئے. نہیں, جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے یا ورکرز ہیں وہ سارے عمران خان کی چھتری تلے بالکل ہاؤس ان آرڈر ہے. باقی بات چیت کو, یہ غلاموں کی جماعت تو ہے نہیں کہ سر جھکا کے چلے جاؤ. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکے. اسی کا نام جمہوریت ہے, اسی کا نام جدوجہد ہے, اور ہر ایک کا اپنا طریقہ انداز ہوتا ہے. اس کو رائٹ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, ایون خان صاحب جب چیئر کیا کرتے تھے کئی اجلاس, تو وہاں پہ ورکر سوال کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, خان صاحب بھی سوالوں کا جواب سر دیتے تھے. الٹیمیٹلی فیصلے کا خان صاحب اختیار تو آج بھی خان صاحب کے پاس ہی, اور فیصلے اڈیالہ سے ہی ہوتے ہیں. بالکل, یس, اس میں کوئی شک نہیں. وہی تو کہہ رہے ہیں, کیا کسی نے خان صاحب کے فیصلے کو ڈینائی کیا یا کسی نے ماننے سے انکار کیا تو بتا دیں. اس کے علاوہ جو بھی آپشن خان نہیں ہے نا صاحب کا سر. فیصلہ نہیں, دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کے سامنے جو ہے سارے ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک ہیں, بالکل ایک ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے سر؟ ناٹ ایٹ آل. کیوں نہیں, جمہوریت ہے. آپ خود بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت میں جو ہے اختلاف رائے ہے, اگر ہماری پارٹی میں آ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سر جدوجہد ہے لیکن وہ بات ٹھیک جا اختلاف رہی ہے. رائے سے بڑھ چکی ہے نا. جب پبلکلی کسی پہ جوتے برسائے جائیں گے یا بوتلیں ماری جائیں گی, پھینکی جائیں گی, گالم گلوچ ہوگی اور پبلکلی ہوگی, تو یہ اختلاف رائے تو نہیں ہے سر. دیکھیے, اس کے لیے جو ہے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ مینوپولیٹڈ تھا اور کیوں تھا اور کس وجہ سے تھا. اس پہ اوپر کمیٹی بنی ہوئی ہے جی جو وہ فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ سر, آنے کے بعد ہی میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس فیکٹ فائنڈنگ میں کمیٹی نے وہی بھی. کہہ رہا ہوں, اس کے دیکھیے وہ سب سامنے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھے گی, تو اس کے بعد ہی میں اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں سر کہ اس لاسٹلی میں میں کیا صرف چیزیں آئیں یہ گے. جاننا چاہتا ہوں سر کہ جو احتجاج کا آپشن ہے یا جو اسٹریٹجی ہے ادر دین کورٹس, وہ بھی بڑی انیفیکٹو ثابت ہو رہی ہے, تو واٹ آپشنز آر یو لیفٹ وتھ؟ ہمیشہ جدوجہد پارٹیاں کبھی نہیں چھوڑا کرتی. وہ جمہوریت کا یہی تو حسن ہے کہ وہ جدوجہد بھی کرتی ہے اور اپنے مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھتی ہیں. صاحب I have to take a very quick short break here. امجد خان نیازی تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. IMF پروگرام کے تحت پاکستان اگلی قسط کے حصول کے لیے کوشاں ہے, لیکن آئے روز IMF کی جانب سے پاکستان پر سخت شرائط عائد کی جا رہی ہیں.
جیسا کہ IMF نے حکومت سے نیا مطالبہ کیا ہے کہ وہ کھاد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 10% اضافہ کرے. صرف یہی نہیں بلکہ حکومت زرعی ادویات پر بھی 5% FED نافذ کرے. اب بظاہر اس اقدام کا مقصد سالانہ ٹیکس وصولی کے ہدف میں پیدا ہونے والے 400 سے 500 ارب روپے کے خسارے کو کم کرنا ہے. ماہرین معیشت کے نزدیک حکومت کے لیے ٹیکس محصولات بڑھانا مالیاتی استحکام کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسے وقت میں جب ملک کے کسان پہلے ہی سیلاب، بڑھتی مہنگائی، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور پیداواری لاگت کے دباؤ میں ہیں، ایسے میں یہ ممکنہ ٹیکس ان کی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دے گا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں زراعت نہ صرف خوراک کا بنیادی ذریعہ ہے بلکہ 40% سے زائد آبادی کا روزگار بھی اسی شعبے سے وابستہ ہے. ایسے میں کھاد اور زرعی ادویات پر اضافی ٹیکس کسانوں کی پیداواری لاگت میں خطرناک حد تک اضافہ کر سکتا ہے، جو بالآخر مہنگائی کی نئی لہر پیدا کرے گا، جبکہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں نے پہلے ہی ملک کی زرعی پیداوار کو شدید نقصان پہنچایا ہے. جنوبی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں کپاس، گندم اور چاول جیسی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. کسان اب بھی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہیں زرعی ان پٹ پر سبسڈی دینے کی بجائے مزید ٹیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اگر حکومت IMF کے دباؤ میں آ کر کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس بڑھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں زرعی لاگت میں کم از کم 15 سے 20% اضافہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھوٹے کسان اپنی زمینوں کو کاشت کے قابل نہیں رکھ سکیں گے، جس سے غذائی قلت اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. اس کے برعکس IMF کا موقف ہے کہ پاکستان کی ٹیکس بیس انتہائی محدود ہے اور زرعی شعبہ اس ٹیکس بیس میں شمولیت سے مستثنا نہیں رہ سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مالی استحکام کے لیے اس شعبے پر بوجھ ڈالنا درست ہے جو پہلے ہی بحران میں مبتلا ہے؟ اگر حکومت واقعی محصولات بڑھانا چاہتی ہے تو اسے غیر پیداواری اخراجات کم کرنے، اسمگلنگ روکنے اور بڑے صنعت کاروں کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر توجہ دینی چاہیے. اگر حکومت نے IMF کے مطالبے پر عمل کر لیا تو نہ صرف زرعی پیداوار متاثر ہوگی بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا بحران بھی بڑھ سکتا ہے. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، سٹوری شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. جب سے سوشل میڈیا نے روزمرہ زندگی کو لائکس اور ویوز کے ترازو میں تولنا شروع کیا ہے، تب سے نجی لمحے بھی عوامی تماشا بن کر رہ گئے ہیں. اب عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کہاں ختم ہوتی ہے اور معاشرتی بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اب اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے حال ہی میں سماجی رابطے کی معروف ایپ ٹک ٹاک کے لائیو فیچر اور فیملی ولاگنگ کے خلاف دائر درخواست پر متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت 15 اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے. پھر اسی طرح حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم نئی نسل کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے. قرارداد میں واضح کیا گیا کہ اس ایپ کے لائیو چیٹ فیچر کے ذریعے غیر اخلاقی رجحانات کو فروغ مل رہا ہے، جس سے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی معیار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹک ٹاک لائیو اور فیملی ولاگنگ پر پابندی لگتی ہے تو کیا واقعی غیر اخلاقی مواد میں کمی آ سکے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ٹک ٹاک کے لائیو فیچرز نے ایک ایسا گالم گلوچ کلچر متعارف کرایا ہے جس نے معاشرتی گفتگو کے معیار کو بری طرح متاثر کیا ہے. لائیو سیشنز میں بعض صارفین لائکس، گفٹس اور ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو اخلاقی حدود سے باہر ہوتی ہے. دوسری جانب فیملی ولاگنگ کے نام پر گھروں کی نجی زندگیوں کو دکھانے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان ولاگرز میں اور جو ولاگز بناتے ہیں گھریلو تنازعات دکھائے جاتے ہیں، خواتین کی نجی زندگی اور بچوں کے لمحات فری کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، جس سے سوشل فیبرک بری طریقے سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.